جی دوستو، آج ہم محو سفر ہیں شہزادپور اور حالہ روڈ سے نکلنے والی روڈ پر، جو کہ لیڈ کرتی ہے بٹشا کی طرف۔ اور آج ہماری منزل ہے سندھ کے سب سے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار۔ آپ مین ہائی وے سے بھی بٹشا پہنچ سکتے ہیں، جو کہ مٹیاری اور حالہ کے درمیان مین ہائی وے سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں جی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر۔ اس مزار میں انٹر ہونے کے لیے 3 مختلف راستے ہیں، جن میں سے ایک راستہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی آپ کو دوسرا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا آر او پلانٹ لگا ہوا ہے، پینے کے پانی کے لیے بہترین انتظام موجود ہے۔ یہ اس کا دوسرا راستہ ہے آر او پلانٹ کے بالکل ساتھ۔ اس کے بعد یہ اس کے اپوزٹ تیسرا راستہ موجود ہے، یہاں سے بھی آپ مزار کے احاطے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے عظیم ترین صوفی شاعر اور روحانی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا شاہکار شاہ جو رسالو محض شاعری نہیں بلکہ سندھی ثقافت اور صوفیانہ فلسفے کی روح کو سموئے ہوئے ہے۔ ان کے اشعار روحانی بصیرت اور محبت سے بھرپور ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں مزار کے صحن میں۔ مزار کے صحن میں یہ ایک جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پر علم لگایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر علم نصب ہے، اور اس علم کے نیچے دیکھیں تو آپ کو یہ ایک پلیٹ فارم بنا نظر آتا ہے۔ اس کے گرد شیشے کا یہ ایک چھوٹا سا کیبن بنایا گیا ہے، جس میں حضرت امام حسین اور دوسرے مزارات کی شبیہات رکھی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ روضہ رسول ہے۔ استغفر اللہ! ہماری سوچ کہاں تک گر گئی ہے کہ ہم علم کے نیچے پڑی ان شبیہات کو روضہ رسول کہیں گے، تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ جہالت کی اس انتہا کو ہم پہنچ چکے ہیں۔ جب اس شخص سے کلمہ سنانے کا کہا گیا تو وہ رفو چکر ہو گیا۔ یہ مزارات اللہ کے نیک بندوں کے ہیں، یہاں صرف آپ فاتحہ خوانی اور اصحال ثواب کے لیے آتے ہیں، نہ کہ سجدے کرنے۔ ویسے بھی یہ تو مزارات کی شبیہات پڑی ہیں۔ یہ ہے وہ شخص جو کہ اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ یہ روضہ رسول ہے۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اور محکمہ اوقاف سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر مذہب کے ان خود ساختہ ٹھیکیداروں پر خصوصی نظر رکھیں، اور ایسی خرافات بکنے والوں پر خصوصی نظر رکھتے ہوئے ان کو گائیڈنس فراہم کریں اور ان کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی عطا فرمائیں۔ جی یہ ہے مین مزار کی انٹرنس۔ یہ مزارات اور یہاں پر مدفن بزرگ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ہر برے عمل سے دور رہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ چلتے ہیں مزار کے اندر اور سنواتے ہیں آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام۔ ہے تو سندھی زبان میں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم یہاں کی ساؤنڈ جو کہ مشہور ہے اس کو کیپچر کریں اور آپ تک پہنچائیں۔
بجما دوری تو ادھوری میرائی او مان لا او یا لا تو او حضوری Baba, eu não vou morrer sabendo.
جی ان جالیوں کے اندر قبر مبارک موجود ہے شاہ عبداللطیف بٹائی کی۔ شاہ عبداللطیف بٹائی 1699 میں موجودہ حیدرآباد سندھ کے قریب حالہ حولی میں ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ حبیب ایک معزز مذہبی شخصیت تھے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی نے اپنی ابتدائی تعلیم قرآن پاک، فارسی ادب اور سندھی لوک داستانوں پر حاصل کی، جس نے اسلامی تعلیمات اور مقامی روایات دونوں سے گہرا ربط قائم کیا۔ کم سنی سے ہی ان میں غور و فکر کی عادت نمایاں تھی اور وہ اکثر مراقبے میں مشغول رہتے تھے، جو ان کے روحانی سفر کی پیش گوئی تھی۔ حقیقت الہی کی تلاش نے شاہ عبداللطیف بٹائی کو سندھ کے ریگستانوں میں گھمایا، جہاں انہوں نے اولیاء اور عام لوگوں کی کہانیاں جذب کی۔ سالوں پر محیط ان سفروں نے انہیں ہندو مت اور قادریہ جیسے صوفی سلسلوں سمیت متنوع روحانی روایات سے روشناس کروایا۔ ان کی شاعری اسلامی تصوف اور مقامی قصوں کے امتزاج کی عکاس ہے۔ بالآخر وہ بٹ شاہ میں مقیم ہوئے، جہاں انہوں نے ایک خانقاہ قائم کی جو روحانی رہنمائی کے متلاشی مریدوں کا مرکز بن گئی۔ ان کے مریدوں نے بعد از وفات شاہ جو رسالوں کو مرتب کیا، جو 30 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر باب ایک خاص راگ سے منسلک ہے۔ رسالوں کا ڈھانچہ شاعری اور موسیقی کو یکجا کرتا ہے، جو زبانی گائکی کے لیے موزوں ہے۔ مسلمان دیکھنا حشر میں لگائے گا، انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں لگائے گا، انہیں شہیدہ دیکھنا۔ آئے گی جب فاطمہ، آئے گی جب فاطمہ، لے پریشان دیکھنا حشر میں لگ جائے گا، انہیں شہیدہ دے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری سندھی موسیقی سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ تنبوروں کے ساتھ پیشکش ان کے اشعار کو زندگی بخشتی ہے۔ خاص طور پر سالانہ عرس کے موقع پر ان کا اثر صوفی موسیقی کی صنفوں جیسے قوالی اور لوک گیتوں تک پھیلا ہوا ہے۔ شاعری کو روزمرہ کی رسومات میں شامل کرنا سندھی شناخت کی تشکیل میں ان کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ شاہ لطیف کی تعلیمات ظاہری رسومات کی بجائے باطنی پاکیزگی پر زور دیتی ہیں، جو عشق حقیقی کو معرفت کا ذریعہ قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے مذہبی جمود پر تنقید کی، رواداری کو فروغ دیا۔ ان کا مشہور شعر دمادم مست قلندرانہ روایات کی روح کو اجاگر کرتا ہے، جو مادیت سے بے نیازی کی ترجمانی کرتا ہے۔
बिट शामीन का मज़ार चमकते हुए टाइल्स और आईने के मोज़ीक से सजा हुआ एक तामीराती शाहकार है। शाह लतीफ़ का मज़ार सकाफ़ती मरकज़ के तौर पर सिंधी विरसे को महफूज करता है। हम मज़ार शरीफ से निकलकर इसके साथ बिल्कुल मुंसलिक एक बाज़ार में पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको सिंधी सकाफ़त और उसके अलावा मज़ार पर चढ़ाई जाने वाली चादरें और बहुत सी रोज़मर्रा की ज़रूरिया की अशिया और बच्चों के खिलौने और तरह तरह की चीज़ें आपको हर दुकान पर नज़र आएंगी। लेकिन सबसे बढ़कर इस बाज़ार में जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो सिंधी सकाफ़त को नुमाया किया गया है। सिंधी कढ़ाई और सिंधी जो लोगों की ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस बाज़ार में आपको मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है। आइए हम आपको बाज़ार विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि ये बाज़ार कितना बड़ा है। और इस बाज़ार से निकलने के बाद आपको बिल्कुल सामने तंबूरो चौक में नस्ब किया हुआ नज़र आएगा। हम तंबूरो भी दिखाएंगे और उसके बाद जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का एक खाका बनाया गया है और तंबूरों के साथ उनका जो मुजस्समा बनाया गया है वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है ये वीडियो। मज़ार के साथ साथ यहाँ की ट्रेडिशन और खूबसूरती आप लोगों तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। आपको दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस सारे सिलसिले को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अभी हम चलते हैं एक दुकान के अंदर और विज़िट करते हैं यहाँ की दुकान और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का कल्चर और यहाँ पर लोगों के इस्तेमाल के लिए सोवेनियर्स और चीज़ें दुकानों के अंदर किस तरह मौजूद हैं। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं दुकान। पटारू माना वो जानी मनी देख ले, खड़ी नींद के नीचे, खड़ी नींद के नीचे हूँ तो हे कली जा तो रो पटारू माना वो जानी मनी देख ले, खड़ी नींद के नीचे। झिरमिर मेवला बरसे पवनी की डोला गावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। झिरमिर मेवला बरसे पवनी की डोला गावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। भूता ना पूछा छेल भमरिया हे गली जा तो रो पटारू माना वो जानी मनी दे। भूता ना पूछा छेल भमरिया हे गली जा तो रो पटारू माना वो जानी मनी देख ले, खड़ी नींद के नीचे। सरगे राज में बतेरी होया, चले सरगे राज में बतेरी होया, पाये विच में बिहारा जी ये तंबूरो मौजूद है इस चौक में। ये मेन रोड है जो एक्सेस पॉइंट है इस दरबार का और इस चौक में ये तंबूरो मौजूद है जो एसोसिएटेड है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई से। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं वो जगह दिखाने जहाँ पर
ایک فرضی مجسمہ بنایا گیا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، اور اس کے ہاتھ میں تنبورو موجود ہے، جو ہے وہ ایک فرضی شکل و صورت جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ مجسمہ جو اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ مجسمہ بھی اسی چوک میں لگنا تھا جہاں پر تنبورو لگا ہوا تھا، لیکن یہ مجسمہ یہاں کے لوگوں نے احتجاج کر کے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کے اس چوک میں نہیں لگنے دیا کہ جی اس چوک میں مجسمہ آویزاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عقیدت ہے ان لوگوں کی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ساتھ کہ انہوں نے یہ مجسمہ اس چوک میں نہیں لگنے دیا، اور اس کے بعد اس کے لیے اسپیشلی یہ جگہ ڈیزائن کی گئی۔ یہ بیسیکلی راستہ ہے میوزیم کی طرف جانے کا، یہاں پر ایک میوزیم بھی موجود ہے، لیکن یہ تنبورو اور یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو ہے وہ فرضی مجسمہ یہاں پر نصب کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہترین قسم کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اور اس تالاب کا پانی اور اس کا کلر ہمیں یاد دلاتا ہے بنجوسا جھیل کی، جو راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ اس تالاب کو، اس کے پانی کے کلر کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ اس کا کلر بالکل جو ہے وہ سیم ہے جیسا کہ بنجوسا جھیل کا۔ تو یہ راستہ ہے جو جاتا ہے میوزیم کی طرف، اور یہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی رائے ہمارے چینل پر ضرور دیجئے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مقدم ہے، اور آپ کے کومنٹس ہمیں حوصلہ افزائی دیتے ہیں ہمارے کام کو اور بہتر کرنے کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ جاری رہے گا۔ جزاک اللہ۔